سوال: کیا قرآن کی کوئی ایسی صورت ہے جسے 100 مرتبہ پڑھنے سے انسان غیب کی خبریں جاننے لگتا ہے؟ جواب: ایسی کوئی صورت یا عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے جسے 100 مرتبہ پڑھنے سے غیب کا علم حاصل ہو سکے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سوال: موت سے پہلے انسان کے چہرے پر کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: علماء کے بیان کے مطابق موت کے قریب انسان کے چہرے پر خاص طرح کی زردی یا سفیدی نمودار ہونے لگتی ہے۔ چہرہ اداس اور کمزور سا نظر آنے لگتا ہے۔ آنکھوں کی چمک کم ہو جاتی ہے اور چہرے سے دنیاوی رغبت ختم محسوس ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کے چہرے پر سکون اور نور سی کیفیت نظر آتی ہے، جبکہ گنہگار کے چہرے پر گھبراہٹ و خوف کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ سوال: موت کے وقت سب سے پہلے کون سا حصہ روح چھوڑتا ہے؟ جواب: احادیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح جسم سے سر کے اوپر والے حصے ماتھے سے نکلتی ہے اور نافرمان کی روح پاؤں سے نکلتی ہے، جس میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ سوال: موت کے قریب انسان کو کون سی آوازیں سنائی دیتی ہے؟ جواب: بعض روایت کے مطابق موت کے قریب فرشتوں کی آمد کے وقت بندے کو کسی قدر سرسراہٹ یا پیروں کی آواز جیسی آوازیں سنائی دیتی ہے، لیکن یہ چیز ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتی۔ سوال: قبر میں سب سے پہلا سوال کون سا کیا جائے گا؟ جواب: سب سے پہلا سوال تیرا رب کون ہے کیا جائے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوال: مرنے کے بعد سب سے پہلے جسم کا کون سا حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے؟ جواب: محدثین کے بیان کے مطابق نیک لوگوں کا چہرہ سب سے آخر میں ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ عام طور پر ہاتھ اور پاؤں سب سے پہلے ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں۔ سوال: موت کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ جواب: اگر وہ نیک ہو تو روح علین کی طرف یعنی آسمانوں میں اعلیٰ مقام کی طرف اٹھا لی جاتی ہے، اور اگر بدکار ہو تو سجین کی طرف یعنی زمین کے نیچے قید گاہ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سا گھر ہے جہاں بیٹیوں کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے؟ جواب: ایسے گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے جہاں دین کی قدر نہ ہو، نماز نہ پڑھی جاتی ہو، جھگڑے اور گالم گلوچ روزانہ کا معمول ہو، اور لڑکیوں کی عزت و حقوق کا خیال نہ رکھا جاتا ہو۔ ایسے ماحول میں بیٹی کو دین و دنیا دونوں میں تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سوال: کن گھروں میں بیٹی کا رشتہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جواب: ایسے گھروں سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں دین کی پابندی نہ ہو، جھگڑے اور گالی گلوچ عام ہو، اور عورتوں کی عزت نہ کی جاتی ہو۔ سوال: رشتہ کرتے وقت سب سے پہلے کس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ جواب: سب سے پہلے لڑکے کے دین اور اخلاق کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہی کامیاب زندگی کی بنیاد ہے۔ سوال: اگر گھر والے بہت دنیا پرست ہو تو کیا وہاں رشتہ کرنا مناسب ہے؟ جواب: نہیں، جہاں صرف دنیا اور ظاہری چیزوں کی اہمیت ہو اور دین کو نظر انداز کیا جاتا ہو وہاں رشتہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سوال: نظر بد لگنے کی سب سے مشہور علامت کیا ہے؟ جواب: اچانک طبیعت بوجھل ہونا، جسم میں درد یا گرمی محسوس کرنا، جبکہ وہ کوئی واضح بیماری نہ ہو۔ سوال: جنات کے اثر کی علامت کیا ہے؟ جواب: بغیر وجہ کے خوف محسوس ہونا، اکیلے ہونے پر غیر محسوس چیزوں کی آواز سنائی دینا یا نیند میں دباؤ محسوس کرنا۔ سوال: جادو کے علاج کے لیے سب سے مؤثر قرآنی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو صبح و شام پڑھنا جادو کے علاج میں بہت مؤثر ہے۔ سوال: جادو کا اثر کب زیادہ ظاہر ہوتا ہے؟ جواب: عموماً رات کے وقت، نیند سے پہلے یا بعد میں، جب ماحول خاموش ہو تو علامت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ سوال: کیا ہر بیمار شخص پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ جواب: نہیں، ہر بیماری جادو نہیں ہوتی، جادو کی علامت کے ساتھ روحانی بے چینی بھی شامل ہوتی ہے۔ سوال:
جادو کے اثر سے بچنے کے لیے روزانہ کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جواب، سوتے وقت آیت الکرسی 4 کل اور درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا۔ سوال، جادو کا اثر کتنے عرصے تک رہ سکتا ہے؟ جواب، جب تک اس کا روحانی علاج نہ کیا جائے، بعض اوقات کئی سال تک بھی قائم رہتا ہے۔ سوال، دہی کے ساتھ پراٹھا کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، دہی کے ساتھ پراٹھا کھانا عموماً معدے کے لیے بھاری سمجھا جاتا ہے، چونکہ پراٹھا تیل یا گھی میں پکا ہوا ہوتا ہے اور دہی ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے، اس لیے دونوں چیزیں مل کر معدے میں بھاری پن اور سستی پیدا کر سکتی ہے۔ بعض لوگوں میں تیزابیت یا گیس کا سبب بنتی ہے۔ زیادہ استعمال کرنے سے بلغم بڑھنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اگر اعتدال سے کھایا جائے تو ہلکا سا ٹھنڈک اور توانائی بھی دیتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پراٹھا دہی کے بجائے ہلکی سبزی یا سالن کے ساتھ کھایا جائے، اور اگر دہی لینی ہو تو مقدار کم رکھی جائے۔ سوال، چائے کے فوراً بعد پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، اس سے معدہ کمزور ہوتا ہے اور چائے کے اجزاء اچھی طرح ہضم نہیں ہوتے، جس سے گیس اور بد ہضمی ہو سکتی ہے۔ سوال، ٹھنڈے پانی کے ساتھ مچھلی کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، روایتی طور پر اسے الرجی اور جسم پر خارش کا سبب سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جلد حساس ہو تو۔ سوال، خالی پیٹ چائے پینے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، اس سے معدے میں تیزابیت اور گیس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور بد ہضمی پیدا ہوتی ہے۔ سوال، خالی پیٹ لہسن کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، یہ خون صاف کرتا ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے اور دل کو مضبوط بناتا ہے، مگر معدہ کمزور ہو تو جلن بھی ہو سکتی ہے۔ سوال، رات کو دہی کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، یہ بلغم اور کھانسی کو بڑھا سکتا ہے اور گلا بیٹھنے کا امکان بھی ہوتا ہے، خاص طور پر موسم سرما میں۔ سوال، کس وقت 3 گھونٹ پانی پینے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب، روایت کے مطابق جو شخص فجر کے وقت اٹھتے ہی خالی پیٹ 3 گھونٹ پانی سنت کے طریقے کے مطابق پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت سی بیماریوں سے حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی صبح سویرے جاگ کر 3 گھونٹ پانی پینا جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اسے بیماریوں سے بچانے کا بہترین نسخہ سمجھا جاتا ہے۔ سوال، ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار ادا کیا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تاکہ کفار کو لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ نکل جائیں۔